بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو آن لائن کلاس سبجیکٹ اسلامیات کلاس 9th۔ پیج نمبر 141 پہ کوشچن نمبر 4 ہے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں، اور یہی کوشچن آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ختم نبوت کا مفہوم عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ اور اصطلاحی تعریف ہے ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ختم کے معنی مہر لگانا، آپ دیکھیں جیسے کسی انویلپ پہ مہر لگا دی جاتی ہے تو نہ آپ اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں اور نہ اس سے کچھ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح جب نبیوں کے سلسلے، رسولوں کے سلسلے پہ مہر لگی یا نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع اور ہمیشہ رہنے والی، جامع یعنی کہ ایسی کتاب جس میں جامعیت ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، ایسی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور ہمیشہ رہنے والی یعنی کہ جو ہمیشہ اسی طرح رہے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، محفوظ ذریعہ ہوگی۔ آگے قرآن ختم نبوت کا قرآن میں اعلان۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد ایسی آیات ہیں جن سے ختم نبوت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں ارشاد میں ایک حرف الف اضافی ہے، اس کو آپ کراس کر دیں۔ ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور یا خاتم الانبیاء ہیں۔ عمومیت اور ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ یہ ہے عمومیت، جن کے تمام قوموں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، اور ہر دور کے لوگ کے لیے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرما دیجئے اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت کے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ آگے جی جامع شریعت اور ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل دین شکل ہے، اس لیے آپ کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے جی محفوظ شریعت اور ختم نبوت۔ قرآن مجید اسلامی شریعت کا بنیادی ماخذ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا۔ آج 1400 سال، یہاں 100 ورڈ نہیں مینشن، اس کو آپ مینشن کریں گے، 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس قرآن سے پہلے جو قرآن الہامی کتابیں اور صحیفے مختلف انبیاء پہ نازل ہوئے، ان میں رد و بدل ہو گیا، یعنی کہ ان انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قوموں نے اس میں اپنے مطلب کے مطابق اور اپنی آسانی کے لیے جو ہے اس میں تبدیلی کر لی۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب ہر طالب ہدایت یعنی کہ جو ہدایت چاہنے والا ہو، ہدایت کا طالب ہو، اس پر لازم ہے کہ خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو آپ کراس کر دیں گے۔ نیکسٹ ہے آپ کا تکمیل دین اور ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ سورۃ المائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، آج میں نے تمہارے لیے ورڈ ہے یہاں، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت یعنی نبوت اور رسالت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام پر اللہ تعالیٰ کی واضح رضامندی ہے، رضامندی جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں دین مکمل کر دیا ہے، اپنے بندوں پر نعمت مکمل کر دی ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ آگے جی ختم نبوت کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد حدیث، 200 سے زائد یعنی کہ 200 سے زیادہ حدیثیں ایسی ہیں جن میں ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین ولا نبی یا بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، اسی تا قیامت جو بھی امت آئے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہوگی۔ قرآن حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ چند ایک مزید حدیث رقم کی گئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، ان کے اس حوالے سے دلیل دیتی ہے۔ نمبر 1 ہے بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نیکسٹ ہے میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی ایک عمارت اگر بنائی گئی ہے تو اس میں آخری اینٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول۔ آگے جی بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اور لاسٹ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نہیں، یعنی کوئی نبی نہیں۔ نبوت اور رسالت کے اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ اور عمل ہے کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کوشچن آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور نیکسٹ ہیں جی معروضی سوالات، سب سے پہلے MCQs ہیں اور ان کے آنسر بک پہ ہی موجود ہیں، اس کے مطابق آپ نے ٹک کرنے ہیں اور تیار کرنے ہیں۔ پیج نمبر 146 پہ دیکھیں ان کے جوابات موجود ہیں، اس کے مطابق آپ انہیں چوز کر لیں جو بیسٹ آپشن ہے اور پھر اس سے تیار کر لیں۔ اور آگے جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی آپ نے سارے کرنے ہیں۔